رمضان بہترین جا رہا ہوگا، آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ بھی اچھا جا رہا ہوگا؟ جزاک اللہ، بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. اور یہ رمضان میں ہم سب کے لیے ایک پریکٹس ہے کہ ہم شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے اپنی گندے خیال کے، اپنے گندے سوچ کے، اپنے گندے کام کے. ہم اپنے نفس کو بلیم کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو بھی گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے ہم کیوں کر رہے ہیں، کن سرکمسٹانسز میں کر رہے ہیں. اور جب رمضان ختم ہو جائے تو ہم اپنے نفس سے لڑ سکیں، اور پھر ایک ہی دشمن ہوگا شیطان. سو دس از این ایکسرسائز فار آل آف اس. ہم سب کو اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. اچھا رابی، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، پی ایس ایل ہوا تو ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو ایز اے سنگر انوائٹ کیا تھا. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ سماجی کارکن بھی ہیں اور مذہب کے لیے تبلیغ اور ارشاد کا کام بھی کر رہی ہیں. تو کتنا مشکل ہے یہ، خصوصاً ایک ایسے رستے کو چھوڑ کر کہ جہاں پر لائم لائٹ ہے، جہاں پر چمک دمک ہے، جہاں پر شہرت ہے، اور ایک جانب یہ کہ جہاں پر اطمینان قلب ہے اور دوسری جانب لوگوں کی خدمت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو میرا دل کرتا تھا کہ میں لوگوں کو اچھی لگوں. میں ہر دعا میں کہتی تھی اللہ میرا گانا ہٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. اب میری ایک دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں اچھی لگوں، اللہ تعالیٰ میں آپ کو اچھی لگوں اور میری آخرت اچھی ہو جائے. اور جتنا سکون اس طرح سے ہم بے چین رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس کس کو اچھا یار وہ فلانی سنگر نہ میرے سے ناراض ہو جائے، اچھا وہ فلانے پروموٹر میرے بھائی بنے ہوئے اور میں اس وقت وہاں پر نہیں ہوں، کتنی بری بات ہے، وہ مائنڈ کر رہے ہوں گے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کسی کی برتھ ڈے پر نہیں گئے، کسی کو وش نہیں کیا. ہمیں بہت لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ناراض ہو جائیں، وہ نہ ناراض ہو جائیں. جب ہم نے صرف ایک اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے نا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. صرف کہتے ہیں نا کہ آگ میں کودنا مشکل ہے. اور اکثر ہماری ایگزامپل رہی ہیں کہ ہماری بہت ساری اسپیشلی خواتین بھی بلکہ مرد بھی جب شوبز چھوڑتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ پیسہ مس کرتے ہیں، آپ اور وہ شہرت بھی نہیں آپ مس کرتے، شاید وہ اور بھی چیزیں مس نہیں کرتے. پروٹوکال تو ساری زندگی کے لیے اب رابی پیزادہ ہی سپوز ٹو بی رابی پیزادہ آل ہر لائف. ہم وہ پیسے کو مس کرتے ہیں کہ یار کون سے کیا تھا 10 لاکھ روپے آ گئے، اب تو 10 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنے مہینے بعد ہم کمائیں گے. سو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ واپس بھاگتے ہیں. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے، آپ یقین کریں کہ میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پکڑا. میں کسی مولوی کو، کسی علامہ کو، کسی مولمہ کو یہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز سے نکالا تو دوسرا ایسا فن دے دیا، اپنا نام لکھنا سکھا دیا، پینٹنگ میں اتنا زیادہ فن دے دیا کہ الحمدللہ لاکھوں روپے کی پینٹنگز میری بکتی ہیں. تو اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ نے اگر مجھے اپنے راستے پر لگایا ہے تو مجھے اللہ نے بہت بلیس کر کے لگایا. تو اب یہ بتائیے گا کیا سوشل ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں آپ کی، کس طریقے سے آپ لمحات گزار رہی ہیں، رمضان کیسے گزار رہی ہیں؟ رمضان تو ہم سب کو ایک ہی طریقے سے گزارنا چاہیے. میں سب سے ایک ریکویسٹ بہت کرتی ہوں، میں نے اس پہ بہت زیادہ پروگرامز بھی کیے اور الحمدللہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت بھی ہوں اور مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ 2-2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں بیٹھ کے میرا ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جو کہ مجھے سیکھے بھی شاید ہفتہ نہیں ہوا ہوتا. اس کے لیے مجھے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے جو میں کر رہی ہوں وہ میں کر رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں. مجھے اگر اتنے سارے لوگ سنتے ہیں اور میری بات سے بہت فساد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، میری بات سے بہت اچھائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ امت کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو میرا جو بھی رمضان گزر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تفسیر ایک تو پڑھتے ہوئے گزر ہے، کیونکہ ایک تفسیر پڑھو، ایک کسی کی اور تفسیر ہے، کسی کی اور تفسیر ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں یہ فرق ہی ختم کر دوں. بس اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، صحابہ اکرام کی عزت کریں، اور ہم سارے مسلمان ہیں. کسی کو کافر کہنا کسی مسلمان کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے. عبادت کرنی ہے، روزہ جو ہے اس کو فاقہ نہیں بنانا. کیونکہ میری جتنی بھی فرینڈس تھیں، اب تو میں ان سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، وہ یہی کرتی تھی کہ افطاری کے اوپر اٹھتی تھیں وہ، اس کے بعد پھر ساری رات جاگا، سحری کے اوپر سحری کھا کے پھر وہ سو گئی. سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کی. تو اللہ کو عبادت کے لیے، آپ کے روزے رکھنے کے لیے اللہ کو کوئی شوق تو نہیں ہے کہ آپ کو ماضی میں آپ بھی ایسا کرتی رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے؟ ویسے نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں اتفاق کی بات یہ کہ میں جب پچھلا رمضان تھا تو میں نور بی بی ایک ڈرامہ کر رہی تھی جیو کا، جس میں عثمان پیرزادہ بھی میرے ساتھ تھے اور پتہ نہیں کون کون سی ایکٹریسز تھیں، مجھے تو نام بھی سب کے یاد نہیں ہیں. تو کافی گوہر رشید میرے ہسبینڈ بنے ہوئے تھے. اٹ واز اے بگ ڈرامہ، بہت سارے بڑے لوگ تھے اس کے اندر. اب مجھے ساری ان کے نام سب کے یاد نہیں آ رہے، بٹ یہ تھا کہ اس وقت بھی اگر یہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے تو اس پورے کرو میں واحد بندی تھی جو کہ نمازیں پڑھتی تھی اور روزے رکھتی تھی. حالانکہ سب مجھے کہتے تھے کہ ایکسپریشنز نہیں آئیں گے، تھک جاؤ گی فلانا. میں نے الحمدللہ کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا اور رمضان میں کوئی نماز نہیں چھوڑی. لیکن سنس 1 نومبر سے آج تک الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. اللہ نے مجھے کوئی نماز میری قضا ہی نہیں کروائی، نہ فلائٹس میں، نہ ٹریولنگ میں. اور وہی بات ہوگی کہ یہ اللہ کے اوپر تھا کیونکہ میری تو نمازیں بہت قضا ہوتی تھیں. تو یہ تھا کہ میں رمضان کا احترام ہمیشہ کرتی تھی. لیکن میں پھر بھی ایسے کہوں گی کہ میری وہ فرینڈز ہی تھی نا، آپ خود دیکھیں کہ آپ کتنی دفعہ گئے ہوں گے
ریسٹورینٹس کے اندر آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ریسٹورینٹ کے اندر آپ کو بکنگ ملتی تھی؟ آپ کو 2 ہفتے 3 ہفتے کا ویٹ کراتے تھے، اور اگر آپ بغیر بکنگ کے چلے گئے تو 1.5 گھنٹہ آپ نے وہاں پہ کھڑے رہنا، اتنا رش ہوتا تھا. لیکن اسی ریسٹورینٹ میں اگر آپ نماز کی جگہ پہ دیکھیں تو وہ جگہ خالی ہوتی تھی. بالکل تو آپ کا مقصد کیا ہے بھائی؟ آپ ادھر کوئی پکنک کرنے تھوڑی گئے ہو، آپ وہاں پہ کوئی ڈنر یا کوئی کسی آپ ادھر افطاری کرنے کے لیے گئے ہو تو اس کی عزت رکھ لو، کم از کم نماز تو پڑھ لو. بے شک بے شک. تو بس یہ چیزیں ہم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ تفسیر بھی پڑھتی رہیں، لوگوں کو بتاتی بھی رہیں.